بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. آیات بدلنا کسی کی بھی اوقات ہے کیا؟ آیات بدلنا کسی کی بھی اوقات ہے کیا؟ زیر و زبر نقطہ بھی نہ بدلا جائے گا. السلام علیکم. مائی سیلف جی اے خان فرام ممبئی. ہندوستان میں ایک خبیث شخص وسیم رضوی کے نام سے جانا جاتا ہے. ہمیشہ انسانوں کے بیچ نفرت پھیلانے کا کام کرتا رہتا ہے. اس نے کلام پاک جو کہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کی ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ کلام پاک میں 26 آیات ایسی ہیں جو انسانوں کو دہشت گردی سکھاتی ہیں. اس خبیث کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کلام رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کرام بھیجے اور رہنمائی کی. کلام پاک میں 4 مقرب کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں نمبر 1 توریت، جو کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی. دوسرے نمبر پر زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی. تیسرے نمبر پر انجیل، جو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی. چوتھے نمبر کی کتاب قرآن پاک، جو سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی. چاروں کتابوں میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. اسلام از دا وے آف لائف. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزیل من حکیم الحمید، یعنی قرآن حکمت والے رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. نزل بہ الروح الامین، اس قرآن پاک کو امانت دار فرشتے روح الامین کے ذریعے سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک قلب پر نازل کیا جاتا رہا. 23 سالوں کے عرصے میں مکمل قرآن نافذ کیا گیا. اللہ رب العالمین کلام پاک میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. انہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم الحمید. یہ بہت عظیم کتاب ہے، اس میں نہ کوئی آگے سے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ زیر زبر نقطہ ہٹا سکتا ہے نہ ڈال سکتا ہے. اس کتاب میں انسانوں اور جناتوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. اس کتاب کے اندر
زندگی میں کس طرح سے کاروبار کرنا ہے، کس طرح سے جینا ہے، کس طرح سے بڑوں کی چھوٹوں کی عزت اکرام شفقت کرنی ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں کلام پاک میں سکھائی گئی ہیں۔ اور جو لوگ غلط طریقے سے اپنے معاملات کو کریں گے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے حکایات جاری کی ہیں، کلام پاک کے اندر قانون بنایا ہے، حکم نافذ کیا ہے۔ جس طرح سے ہر ملک کے اندر عدلیہ ہوتی ہے، قانون ہوتا ہے، پولیس محکمہ ہوتا ہے، ملٹری فورس ہوتی ہے، اسی طرح سے کلام پاک میں بھی ظالموں کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم نافذ کیا ہے کہ جو لوگ ظالم ہیں اور ظلم کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے لوگوں کی جانوں کو مارتے ہیں، ان کے مالوں کو ہڑپ کرتے ہیں، ان کی بہو بیٹیوں پہ کی عزت پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو حکم نافذ کیا کہ آپ اپنی حفاظت میں ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، ان سے لڑ سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جہاں بھی ایسے ظالموں کو پائیں گے ان لوگوں کو قتل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے جرم سے باز نہ آ جائیں۔ اور اگر وہ صلح کر لیں تو ہرگز یہ حکم نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر زیادتی کرو، آپ ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو سارے عالم کا رب ہے، سبھی انسانوں کا رب ہے، وہ کیسے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرا سکتا ہے، سکھا سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی کتاب موجود ہے اور اس میں انسانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد سے رہنے کی تلقین دی گئی ہے۔ اسلام کے اندر زبردست طریقے سے رہنمائی کی گئی ہے، یہاں تک کہ اسلام کے اندر اگر کوئی شخص ناجائز طریقے سے کسی معصوم بے گناہ کا قتل کر دیتا ہے تو ایسا مانا جاتا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہو۔ اور اگر کوئی انسان کسی مظلوم کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جان کو محفوظ کرتا ہے، تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہو۔ میں سبھی ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو فالو کریں، زندگی میں اس کو اپنائیں۔ ہمیشہ آپ اپنے کاموں کو بڑھیا طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، اپنی زندگی بہتر گزار سکتے ہیں، بھائی چارہ قائم کر سکتے ہیں، آپس میں اتفاق اتحاد سے رہ سکتے ہیں۔ اور اس دنیا کے بعد ایک دنیا اور ہے جس میں رب العالمین پرماتما سب کا حساب لے گا۔ اس دن اللہ رب العالمین کہتا ہے کلام پاک میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر وہ انسان جو دنیا میں بھیجا گیا جس نے ذرہ برابر بھی شرارت کی ہوگی، شر کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، وہ اس کو دیکھ لے گا، اور اگر اس نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہوگی، بھلائی کی ہوگی، وہ بھی وہ اس کو دیکھے گا، اس کا نعمہ بدل اس کو ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین ڈے آف ججمنٹ قائم کرے گا۔ اس دن کے خوف سے ڈرو، انسانوں میں آپس میں اتفاق اتحاد پیدا کرو، برائی سے بچو، وسیم رضوی مردود شیطان کے جھانسے میں نہ آؤ۔ اس کی پوری منڈلی ہے، یہ یہودی لابی پر کام کر رہا ہے، یہ شیطان مردود ہے، اس کی ذات سے کبھی کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ شیعہ وقف بورڈ کا کسی زمانے میں رہنمائی کرتا تھا، وقف بورڈ کے اندر صدر تھا، اس نے وہاں گھوٹالہ کیا اور ڈکیتی ماری۔ اب اس کے اوپر حکومت نے ایف آئی آر لانچ کی اور اس کے اوپر ایکشن ہونے جا رہا ہے۔
تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا کہ ہندو مسلم کے اندر الجھاوا پیدا کیا جائے، نفرتیں پھیلائی جائیں اور اس طرح سے اپنی جان کو بچایا جائے۔ تو میں بتانا چاہوں گا کہ اس کے سارے منصوبے فیل ہو چکے ہیں، پوری طرح سے اس کو اوائڈ کر دیا گیا ہے، اس کے خاندان والوں نے اس کو نکال دیا ہے، اس کو کسی بھی قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو کوئی بھی جہاں پر بھی اس شخص کو دیکھے پائے تو میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کو پکڑ کر 2 جوتے ضرور مارے۔ دھنیہ واد، تھینک یو، خدا حافظ۔